آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 182، 83 اور 84 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، سنستدرجہم، ضرور ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جب کسری کے خزانے لائے گئے تو اس وقت انہوں نے دعا کی، اے اللہ عز و جل، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ڈھیل دیے جانے والوں سے ہوں، کیونکہ میں نے تیرا یہ ارشاد سن رکھا ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی، من حیث، جہاں سے، لا یعلمون، انہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں اس طرح ہلاکت عذاب کے قریب کر دیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہ چل سکے گا، کیونکہ یہ لوگ جب کوئی جرم یا گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پر نعمت اور بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے، دنیوی نعمتوں کی فراوانی دیکھ کر یہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور سرکشی، گمراہی، گناہ اور معاصی کا بازار مزید گرم کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جتنا نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی گناہ زیادہ کرتے ہیں۔ پھر اچانک عین غفلت کی حالت میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو دن رات گناہوں میں مصروف رہنے کے باوجود عیش فراوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آئے دن ان کی عیش و عشرت اور مال و دولت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انہیں بھی اس بات سے ڈر جانا چاہیے کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ڈھیل نہ ہو اور عین غفلت کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی گرفت نہ فرما لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئیں تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، پس اب وہ مایوس ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود ان کے سوالوں کے مطابق عطا فرما رہا ہے تو یہ ان کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج اور ڈھیل ہے۔ یعنی بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک شخص کفر کے راستے پر بڑھتا جاتا ہے تو ساتھ ہی اس کی دنیاوی کامیابی بھی بڑھتی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، اور یہ دنیاوی کامیابیاں اس کی اسی روش کا ہی نتیجہ ہیں، لہذا وہ کفر اور معصیت کے راستے میں مزید آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ کیفیت کسی انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے اور اس کو استدراج کہا جاتا ہے، یعنی کوئی انسان جو پوری دیدہ دلیری اور ڈٹائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض اور اس کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے اور اس کی رسی دراز کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ وَأُمْلِي، اور میں مہلت دیتا ہوں، لَهُمْ انہیں، ان بلا شبہ، قیدی، میری تدبیر،
جھٹلانے والے مجرموں کو بسا اوقات فوراً سزا نہیں ملتی، بلکہ دنیاوی عیش اور فراخی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ خدائی سزا سے بے فکر ہو کر ارتکاب جرائم پر زیادہ دلیر بن جاتے ہیں، اور سنہ جو انتہائی سزا ان پر جاری کرنی ہے، رفتہ رفتہ اپنے کو اعلانیہ اور کامل طور پر اس کا مستحق ثابت کر دیتے ہیں۔ یہی خدا کی ڈیل ہے اور استدراج ہے۔ وہ حماقت اور بے حیائی سے سمجھتے ہیں کہ ہم پر مہربانی ہو رہی ہے، اور حقیقت میں انتہائی عذاب کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ خدا کا قید یعنی دو یا خفیہ تدبیر، اسی کو کہا کہ ایسی کارروائی کی جائے جس کا ظاہر رحمت اور باطن قہر و عذاب ہو۔ بے شک خدا کی تدبیر بڑی مضبوط اور پختہ ہے، جس کی کسی ہیلہ اور تدبیر سے مدافعت نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایسی مجرموں کو ڈھیل دینے کی مثال مچھلی کے شکار کی سی ہے۔ جب کانٹا مچھلی کے حلق میں پھنس جائے تو اب وہ کہیں نہیں جا سکتی، جتنی ڈور چاہیں ڈھیلی چھوڑ دیں، جب بھی آپ چاہیں گے اس کو کھینچ کر قابو کر لیں گے۔ فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، یعنی میں ان کی عمر لمبی کر دوں گا تاکہ یہ کفر اور گناہوں میں مزید آگے بڑھ جائیں، اور گناہ کی وجہ سے ان پر جلدی عذاب نازل نہیں کروں گا تاکہ ان کی توبہ رجوع کی کوئی صورت نہ رہے۔ بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط اور میری گرفت سخت ہے۔ یاد رہے کہ کفر اور گناہ کے باوجود لمبی عمر ملنا، فوری عذاب نہ ہونا اور مصائب عالم کا نہ آنا ایسی چیز نہیں کہ جسے اپنے حق میں بہتر سمجھا جائے، بلکہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں یہی مہلت گناہوں میں اضافے اور تباہی بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ متین، انتہائی مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ مجرم لوگوں پر سرزنش اور تنبیہ کے طور پر پہلے چھوٹے چھوٹے دکھ اور تکلیفیں نازل فرماتا ہے۔ اگر لوگ ان سے عبرت حاصل کر لیں تو خیر، ورنہ انہیں ایک دوسرے طریقہ سے آزماتا ہے، یعنی ان پر خوشحالی اور آسودگی کا دور آتا ہے جس میں وہ ایسے مگن اور مستغرق ہو جاتے ہیں کہ انہیں سابقہ تکلیفیں یاد ہی نہیں رہتی، اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں محض اس لیے مہلت دے رہا ہوتا ہے کہ جس انتہا کو پہنچنا چاہتے ہیں پہنچ جائیں، تو پھر یکدم انہیں ان کے انجام سے دوچار کر دیتا ہے۔ اس وقت لوگوں کو کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اولم، کیا نہیں، یتفکروا، انہوں نے غور و فکر کیا، ما کہ نہیں ہے، بصاحبہم، ان کے ساتھی پیغمبر کو، من جنہ، کوئی جنون۔ صاحب سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کی بابت مشرکین کبھی ساحر کبھی مجنون کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے عدم تفکر کا نتیجہ ہے، وہ تو ہمارا پیغمبر ہے اور ہمارے احکام پہنچانے والا ہے اور ان سے غفلت و اعراض کرنے والوں کو ڈرانے والا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے بعد شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی ان قریش مکہ کے سامنے ہے۔ نبوت سے بیشتر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری قوم نے سلیم الطبع اور صحیح الدماغ، صادق اور امین کی حیثیت سے جانتی تھی۔ پھر جب نبوت کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا اور انہیں اخری انجام سے ڈرایا تو وہ آپ کو مجنون اور آسیب زدہ کہنے لگے، حالانکہ نبی جو کچھ کہتا ہے سب سے پہلے وہ خود اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اپنی بات پر اپنے پاکیزہ سیرت کردار سے مورد تصدیق ثبت کرتا ہے۔ ذرا سوچو، کسی مجنون میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، پھر تم کس لحاظ سے اسے مجنون کہتے ہو؟ کیا صرف اس لیے کہ جو حقائق وہ پیش کرتا ہے وہ تمہاری تباہی قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہی؟ حالانکہ اس کائنات کے نظام اگر وہ کچھ بھی غور و فکر کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ جو کچھ ان کا ساتھی انہیں سمجھا رہا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی شہادت دے رہا ہے۔ ان نہیں ہوا وہ الا مگر نذیر، ڈرانے والا، مبین، کھلم کھلا۔
اس آیت میں فرمایا ما بصاحبہم من جنہ، ان کے صاحب کے ساتھ جنون کا کوئی تعلق نہیں۔ کفار مکہ میں سے بعض جاہل قسم کے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افعال کفار کے افعال سے جدا تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم دنیا اور اس کی لذتوں سے منہ پھیر کر آخر کی طرف متوجہ تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اس کا خوف دلانے میں شب روز مشغول تھے۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا عمل ان کے طریقے کے مخالف ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو مجنون سمجھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت کوئی صفا پر چڑھ کر قبیلے کو پکارتے ہوئے فرماتے، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈراتے تو کفار میں سے کوئی کہتا کہ تمہارے صاحب مجنون ہیں، رات سے لے کر صبح تک چلاتے رہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے تائیدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی دعوت دی تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی جنون کی وجہ سے نہیں بلکہ انہیں عذاب الہی سے ڈرانے کے لیے پکارتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہی نازل ہوتی وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر عجیب حالت طاری ہوتی، چہرہ متغیر ہو جاتا، رنگ پیلا پڑ جاتا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آپ پر غشی طاری ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر جاہل لوگ آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جہلوں کا رد کرتے ہوئے اس آیت میں فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کسی قسم کا جنون نہیں، یہ تو انہیں اللہ عز و جل کی طرف بلاتے ہیں اور اپنے فصیح الفاظ کے ساتھ قطعی دلائل پیش کرتے ہیں۔ ان کی فساد کا مقابلہ کرنے سے پوری دنیا عرب عاجز آ چکی ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق بہت عمدہ، معاشرت بڑی پاکیزہ ہے، ان کی ہر عادت خصلت انتہائی نیک ہے، ہمیشہ اچھے کام کرتے ہیں اور اسی وجہ سے تمام عقل مندوں کے مقتدا پیشوا ہیں۔ اور یہ بالکل بدیہی بات ہے کہ جو انسان عمدہ اور پاکیزہ شخصیت کا حامل ہو اسے مجنون قرار دینا کسی طرح بھی درست نہیں۔ یا اللہ کریم ہمارے لیے نیک کاموں کے حصول اور ان کے مواقع آسان فرما دیجئے اور برے کاموں اور ان کے مواقع کو ہم سے دور رکھیے۔ یا اللہ کریم اپنی ہدایت اور اطاعت فرمانبرداری کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجئے اور معصیت نافرمانی کے دروازے ہمارے لیے بند فرما دیجئے۔ یا اللہ کریم ہم کو خود بھی گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے اور بچنے کی نصیحت کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما دیجئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔